علم تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 1400 برس ہو گئے، حسین آج بھی اپنی مجالس کے حوالے سے مسلمانوں کے درمیان رزق علم تقسیم کر رہے ہیں۔ حسین آج بھی ان مجالس کے حوالے سے مسلمانوں کو رزق علم تقسیم کر رہے ہیں۔ میں بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ سال بھر میں 2 ارب مسلمان ہزاروں لائبریریوں کے مطالعے کے باوجود بھی اتنا علم دین حاصل نہیں کر سکتے جتنا ان 2 مہینوں میں حسین تقسیم کر دیتے ہیں۔ کون سا ایسا علم ہے جس پر حسین کی اس مجلسوں میں اظہار خیال نہیں ہوتا؟ کون سا ایسا گوشہ دین ہے جس پر حسین کی ان نورانی مجالس میں روشنی نہیں ڈالی جاتی؟ توحید پر گفتگو حسین کی مجلس میں، عدل پر گفتگو حسین کی مجلس میں، نبوت پر گفتگو حسین کی مجلس میں، امامت پر گفتگو حسین کی مجلس میں، قیامت پر گفتگو حسین کی مجلس میں، قرآن کی تلاوت حسین کی مجلس میں، قرآن کی تفہیم حسین کی مجلس میں، قرآن کی تعبیر حسین کی مجلس میں، قرآن کی تفہیم حسین کی مجلس میں، احکامات شریعت حسین کی مجلس میں، امر بالمعروف حسین کی مجلس میں، نہی عن المنکر حسین کی مجلس میں، ظالم اور مظلوم کی پہچان حسین کی مجلس میں، قاتل اور مقتول کی شناخت حسین کی مجلس میں، اچھے اور برے میں امتیاز حسین کی مجلس میں۔ یہ وہ علم ہے جو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں دیا جا سکتا۔ آپ جامعۃ المصر ازہر مصر سے لے کر ریاض یونیورسٹی مدینہ تک میں چلے جائیں، آپ کو وہاں فلسفہ ملے گا، منطق ملے گی، بڑی بڑی پڑھنے والی کتابیں ملے گی، لیکن کائنات الہی میں واحد یونیورسٹی ہے آل محمد کے مجالس کی یونیورسٹی، جس میں یہ علم دیا جاتا ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ سلام بھیجیں۔ یہ علم دنیا کے کسی مدرسے میں نہیں دیا جاتا، یہ علم صرف ان مجالس میں دیا جاتا ہے، اس مدرسے میں یہ علم دیا جاتا ہے۔ یہ مدرسہ حسینیت مسلسل رزق علم تقسیم کر رہا ہے، یعنی حسین آج بھی رزق دے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں رزق صرف اللہ دیتا ہے، بس اللہ سے رزق مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے رزق نہ مانگو، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے رزق مانگنا بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں جن کے نصیب میں نہیں ہے کہ جنہیں حسین سے رزق مانگنے میں، جن کے نصیب میں نہیں ہے، جن کے مقدر میں نہیں ہے، جنہیں حسین رزق نہیں دیتا، انہیں اللہ بھی رزق نہیں دیتا۔ بے شک بے شک۔ کہتے کسے ہیں رزق؟ کہتے کسے ہیں؟ کیا پیٹ کا ایندھن بھرنے والے کو رزق کہتے ہیں، جس سے 2 روٹیاں کھا کر پیٹ بھر جائے؟ یہ رزق تو کہیں سے بھی مل جاتا ہے، اسے رزق نہیں کہتے۔ پیٹ بھر کر روٹی تو کہیں سے بھی مل جاتی ہے، دولت کہیں سے بھی مل جاتی ہے، حشمت کہیں سے بھی مل جاتی ہے، تو حکومت کہیں سے بھی مل جاتی ہے، سونا چاندی کسی بھی دربار سے مل جاتا ہے، سونے چاندی کے جواہرات کسی بھی دربار سے میسرات آ سکتے ہیں، محلات شاہی کہیں سے بھی مل سکتی ہے، عیش و آرام کی زندگی کسی بھی دروازے سے لی جا سکتی ہے۔ یہ روٹی تو انسان خود بھی کما سکتا ہے، صحیح دروازے سے بھی ملتی ہے، غلط دروازے سے بھی ملتی ہے، صحیح طریقے سے بھی رزق ملتا ہے، غلط طریقے سے بھی رزق ملتا ہے۔ لوگ آج بھی ہر طریقے سے اچھے برے ناجائز جائز ہر طریقے سے روٹی کما ہی رہے ہیں۔ روٹی کا کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیٹ کا جہنم بھرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پیٹ کا جہنم کو کسی نہ کسی طرح سے انسان بھر ہی لیتا ہے، لیکن رزق کے معنی شریعت میں یہ ہے کہ روح کو وہ توانائی حاصل ہو جہاں یہ تمیز آ جائے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور یہ رزق درباروں میں نہیں ملے گا، یہ رزق سرکاروں میں نہیں ملے گا، یہ رزق تلواروں میں نہیں ملے گا، یہ رزق سونے چاندی کی جھنکاروں میں نہیں ملے گا، یہ رزق ابو سفیان کے دربار میں نہیں ملے گا، یہ رزق معاویہ کی حکومت میں نہیں ملے گا، یہ رزق یزید کے دربار میں نہیں ملے گا، یہ رزق بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم بادشاہوں کے درباروں میں نہیں ملے گا۔ یہ رزق جب بھی ملے گا، جسے بھی ملے گا، علی کے دروازے سے ملے گا۔ یہ رزق کسی بھی دروازے سے میسر نہیں آتا۔ روح کا رزق آج بھی ساری دنیا سائنٹیفک ترقی کر کر کے بھی آسمانوں پر پہنچ رہی ہے، لیکن اس پوری کائنات میں کسی کو بھی یہ سکون میسر نہیں ہے، نہ روحانی سکون میسر ہے۔ ہر انسان بے چین نظر آتا ہے، جسے بھی دیکھیں بے چین نظر آتا ہے، کروڑ پتی بھی بے چین نظر آتا ہے، ارب پتی بھی بے چین نظر آتا ہے،
کسی کو سکون حیات حاصل نہیں، لیکن جو علی کے آستانے پر آ گیا چاہے اس کے دامن میں کچھ بھی نہ ہو، سکون روحانی اسے میسر آ جاتا ہے۔ یہ رزق صرف آل محمد کے دروازے سے ملتا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے عزیزان محترم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جہاں سے پھلتی ہے اقبال روح عنبر کی، جہاں سے پھلتی ہے اقبال روح عنبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روٹی اسی خزینے سے، مجھے بھی ملتی ہے روٹی اسی خزینے سے۔ یہ مولوی صاحب جو فرماتے ہیں نا کہ یہ علی علی کے نعرے لگانا، یہ علی علی کہنا، یہ دیوانوں کا کام ہے، یہ نوجوانوں کا کام ہے، یہ جاہل لوگوں کا کام ہے، یہ کم علم لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں، یہ فقیروں کا کام ہے، یہ قلندروں کا کام ہے۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی یا علی مدد نہیں کہتا۔ جتنے فقیر ہوتے ہیں، جتنے ملنگ ہوتے ہیں، جتنے دیوانے ہوتے ہیں، جتنے بازاروں میں چمٹا بجانے والے ہوتے ہیں، وہ یا علی کہتے ہیں۔ مولانا یہی تو اعتراض ہے نا۔ کیا خیال ہے علامہ اقبال کے متعلق؟ کیا علامہ اقبال بھی بازاروں میں چمٹا بجایا کرتے تھے؟ کیا وہ بھی کوئی جاہل آدمی تھے؟ کیا وہ بھی بے پڑھے لکھے آدمی تھے؟ کیا علامہ اقبال جنہیں شاعر مشرق کہا گیا ہے، کیا وہ بھی کوئی جاہل آدمی تھا؟ کیا کالے کپڑے پہن کر بازاروں میں چمٹا بجایا کرتا تھا؟ یہ پڑھا لکھا آدمی، یہ فلسفی، یہ علامہ اقبال خود کہتا ہے، اسی نظم میں کہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام پاک، ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام پاک، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ واہ 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 واہ، صلوات بھیجے محمد ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام پاک، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے، اس نگینے سے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے آدمی یا علی مدد نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے جو یا علی مدد نہیں کہتا ہے۔ جاہل کبھی یا علی مدد کہہ ہی نہیں سکتا۔ آج تک کسی جاہل نے اگر یا علی مدد کہا ہو تو ہمیں بتاؤ۔ پوری تاریخ کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، آج تک اگر کسی جاہل نے یا علی مدد کہا ہو تو مجھے بتاؤ۔ آج تک کسی نے بھی کہا ہو۔ مشکات شریف کا ایک جملہ آپ کو بتاؤں، مسلمانوں کی بڑی مستند کتاب ہے مشکات شریف، اس کا ایک جملہ آپ چھپا لیں۔ اس میں ایک روایت ہے مشکات شریف میں ہے، یہ ذہن میں رہے کہ مشکات شریف ہے، سارے شریف ادھر ہی ملیں گے، بخاری شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف، سب شریف۔ ہمارے یہاں کوئی شریف نہیں ہے۔ بڑا فرق ہوتا ہے جناب شریف میں، آپ کو یہ سارے شریف وہی ملیں گے، مکہ شریف، مدینہ شریف ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہے مکہ معظمہ، ہمارے یہاں ہے، فرق آپ دیکھیں، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، مدینہ شریف نہیں ہے، مدینہ منورہ، نجف اشرف شریف نہیں ہے، شریف نہیں ہے۔ علم دیکھیں، یعنی القابات میں بھی ہمارے یہاں بیک گراؤنڈ میں علم ہوتا ہے۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا معلی، کربلا شریف نہیں۔ صلوات بھیجے تو بات مشکات شریف کی ہو رہی تھی۔ مشکات شریف میں ایک روایت موجود ہے، یہ روایت موجود ہے، ایک شخص آیا رسالت مآب کی خدمت میں، آ کر سلام عرض کی۔ اب ظاہر ہے کہ جو سرکار رسالت مآب کی خدمت میں آ کر سلام عرض کرے وہ مسلمان ہی ہوگا، صحابی ہوگا۔ سلام عرض کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ اطاعت آپ کی کرتا ہوں، محبت علی سے ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس سے تیرا کیا مطلب ہے؟ کہا سرکار کچھ دل کی عجیب کیفیت ہے، جی چاہتا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کے سامنے سر جھکایا جائے، آپ کا کلمہ پڑھا جائے، لیکن علی سے مجھے عجیب سی محبت ہے کہ جب بھی کوئی میرے سامنے علی کا نام لیتا ہے تو میرا دل دھڑکنے لگتا ہے، میرے خون میں جولانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب میرے سامنے علی آتے ہیں یا کوئی علی کا نام میرے سامنے لیتا ہے یا علی کا کہیں تذکرہ میرے سامنے ہوتا ہے تو مولا میرا دل دھڑکنے لگتا ہے، دل بلیوں چھلنے لگتا ہے، دوران خون میں شدت و حدت پیدا ہو جاتی ہے، بے پناہ بہ جاتا ہوں محبت علی میں۔ تب سرکار رسالت میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیرا دل علی کی محبت میں بہت زور سے دھڑکے اور علی تجھے اپنی دل کی دھڑکنوں سے زیادہ قریب محسوس ہو تو اپنی ماں کے پیروں کو بوسہ دیا کر۔ سکون سے دیکھیں رسول اکرم کے اس حکم میں کتنی حکمتیں ہیں۔ کہا جب تیرا دل علی کی محبت میں زور سے دھڑکے اور تجھے علی اپنے دل کی دھڑکن سے زیادہ قریب محسوس ہو تو اپنی ماں کے قبروں کو، اپنی ماں کی پیروں کو بوسہ دے۔ اب آپ یہ غور کریں، وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں تو مر گئی، یا رسول اللہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کیسے کروں؟ میری ماں کا تو انتقال ہو گیا، میری ماں تو مر گئی۔ کہا اگر تیری ماں مر گئی ہے تو تو اپنی ماں کی قبر کو بوسہ دے، اگر تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو تو اپنی ماں کے قبر کو بوسہ دے، اپنی ماں کی قبر کو بوسہ دے۔ یا رسول اللہ، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے رحمت للعالمین، اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق شہجہات، اے علم اول، اے نور افضل،
اول، اے خلق اول، اے خلق اول، اے عشق اول، اے علم اول، اے صدق اول، اے قلم اول، اے سراج منیر، اے بشیر، اے نذیر، اے مزمل، اے مدثر، اے یاسین، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مولا کل، اے ختم الرسل، اے رحمت العالمین، اے احمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ ذریت ابراہیم، اے نسل اسماعیل، اے پروردگار وشی ابو طالب، اے کعبے کے چاند، اے خاشد کے فخر، اے عبد المطلب کے لال، اے آمنہ کے چاند، تجھ پر لاکھوں درود و سلام، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، میرے مولا کہ تو نے کہا اگر تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو اپنی ماں کی قبر کو بوسہ دے۔ یا رسول اللہ، یہ تیرا کلمہ پڑھنے والے جو کعبے میں بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں، یہ تیرا کلمہ پڑھنے والے جو کعبے میں بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ان تیل بیچنے والے تیلیوں کے خطوں سے محفوظ کر دیا۔ یہ جملہ کہہ کر کہ قبروں کو بوسہ دینا بدعت نہیں ہے، عبادت ہے۔ صلوات بھیجو کہ قبروں کو بوسہ دینا بدعت نہیں ہے، عبادت ہے۔ مولا میں تیری عظمتوں پر قربان، میں تیری رحمتوں کے قربان کہ تو نے اپنے صحابی کو اس کی ماں کی قبر کا بوسہ دینے کا حکم دے کر قیامت تک کے لیے قانون شریعت اسلام بتا دیا کہ جب قابل احترام شخصیتیں جن قبروں کے اندر ہیں انہیں بوسہ دینا بدعت نہیں ہے، عبادت ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ بالکل آپ نے بجا فرمایا، یا رسول اللہ میری ماں کا تو میرے بچپن میں انتقال ہو گیا، مجھے تو اس کا نشان قبر بھی یاد نہیں، یا رسول اللہ میری ماں کے نشان قبر کا بالکل کوئی پتہ نہیں، میرے تو بچپن میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، پتہ نہیں، مجھے تو نشان قبر بھی کہاں ہے، کیسے بوسہ دوں؟ سرکار رسالت میں آپ کہتے ہیں ہم نہ کر بوسہ تو دینا ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ بتائیے پھر کیسے بوسہ دوں؟ کہا اگر ماں کا نشان قبر نہیں ملتا ہے تو اپنے گھر میں جا، زمین پر بیٹھ، انگلی کے اشارے سے زمین پر قبر کا نشان بنا، اسے قبر کی ماں کی شبیہ تصور کر، اسے قبر کی ماں کی شبیہ تصور کر، اسے قبر کی ماں کی شبیہ تصور کر، اسے ماں کے قبر کی شبیہ تصور کر، اپنے ہاتھ سے ایک ناقابل تردید حقیقت بیان کر رہا ہوں، ہمارے ذریحوں پر، ہمارے قاضیوں پر، ہمارے شبیہ تابوت پر، ہمارے شبیہ ذوالجناح پر اعتراض کرنے والے تاریخ کے بدعتی مورخوں، اگر کسی اصل کی نقل بنانا بدعت ہوتا تو کبھی پیغمبر یہ حکم دیتے، یعنی پیغمبر نے حجت قائم کر دی کہ اگر اصل تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو شبیہ بنانا عبادت ہے۔ صلوات دیجئے محمد۔ کہا کہ اگر ماں کی قبر کا نشان نہیں ملتا ہے تو اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے ماں کی قبر کا نشان بنا اور اسے بوسہ دے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ بہت احسان ہے آپ کا جو یہ فرما دیا، مگر مولا میں نے سوال کچھ کیا تھا، بات کہیں نکل آئی، علی کی محبت سے علی کی محبت سے ماں کی قبر سے بوسے کا کیا تعلق ہے؟ میں نے تو یہ کہا تھا مجھے تو اس مسئلے کا حل بتا دیجیے، اطاعت آپ کی کرتا ہوں، محبت علی سے ہے، مولا یہ علی کی محبت سے آخر ماں کے احترام کا کیا تعلق ہے؟ میں نے تو آپ کے احترام کی بات کی تھی، علی کی محبت کی بات کی تھی، علی کی محبت سے ماں کے احترام کا کیا تعلق ہے؟ کہا کہ ماں کے احترام سے ہی تعلق ہے۔ کہا مولا جب علی سے محبت ہے تو آخر ماں کے قدموں کو کیوں بوسہ دوں؟ ماں کے قدم نہ ملیں تو ماں کی قبر کو کیوں بوسہ دوں؟ قبر نہ ملے تو نشان قبر کیوں بناؤں؟ اب اسے کیوں بوسہ دوں؟ کہا قیامت تک کے لیے سبق دے رہا ہوں اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو کہ جب بھی، جہاں بھی، جس جگہ بھی، جس محمدی اور مومن کے دل میں علی کی محبت جذبہ ایمانی کی طرح موجیں مارے، سمندر کی طرح موجیں مارے، جس کے دل میں بھی علی کی محبت سمندر کی طرح موجود ہے، اس پر واجب ہو کہ وہ اپنی ماں کا احترام کرے، اپنی ماں کے پیروں کو یہ کہہ کر بوسہ دے میری ماں میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ تو نے میری ولادت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ سلوات بھیجے سلام کیا کرو اپنی ماں کو، ماں تیرا احسان ہے کہ تو نے میری ولادت میں کوئی خیانت نہیں کی، اسی لیے کہتا ہوں کہ کوئی جاہل آدمی یا علی کہہ ہی نہیں سکتا۔ اب مولانا کہتے ہیں بھائی علی کہو یا نہ کہو، بھائی اب اس یا میں کیا تکلیف ہے؟ علی کہو یا نہ کہو، بھائی اب یہ یا میں کیا ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ کیا مسئلہ آ گیا؟ کہنے لگے بس یا نہیں کہنا چاہیے، علی کہو یا نہ کہو، علی کہنے پر اعتراض نہیں ہے، یا علی کہنے پر اعتراض ہے، یا علی نہ کہو یہ بدعت ہے۔ اگر ہم 70 حدیث رسول اکرم کی پیش کر دیں تو شروع ہی علی سے ہوئی ہیں، بخاری شریف پھر شریف آ گیا، یہ جو ہے نا بخاری شریف، ہاں یہی شریف ہے، حالانکہ ام المومنین جناب عائشہ کا یہ قول ہے بخاری شریف کے لیے، مسلمانوں کی ماں کا متفقہ جملہ ہے یہ عزیزو، سوائق محرقہ میں بھی ہے،
دیگر کتابوں میں بھی ہے. مسلمانوں کی جو ماں ہے نا جناب عائشہ، جن کی سب سے زیادہ روایتیں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک شریف نہیں ہو سکتا جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لے. یہ مسلمانوں کی ماں کی گواہی ہے علی کی ولایت پر کہ کوئی شخص اس وقت تک شریف نہیں ہو سکتا جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لے. ویسے شریف بنتا رہے لیکن جسے ماں ہی شریف نہ سمجھے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے یا علی، علی نہیں، علی نہیں، ذہن میں رہے حدیث علی سے شروع نہیں ہوئی ہے، یا علی. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. پھر محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب بہت فراخ دل آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے، بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، پیدائشی نابینا تھے. ہاں نابینا تھے. اب آپ خود بتائیں جو پیدائشی نابینا ہوگا کتنا پڑھا لکھا ہوگا، کتنی کتابیں اس نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہوں گی. یہ محمد ابن اسماعیل بخاری بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. ان کی کتاب صحیح ترین کتاب ہے، بعد از کلام باری ہے. یہ بخاری بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، پیدائشی نابینا تھے. ان کی سوانح حیات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 10 لاکھ یا 9 لاکھ حدیثیں انہوں نے جمع کی. 10 لاکھ حدیثیں کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا. دور دراز ملکوں کا سفر کیا، تحقیق کی، چھان پھٹک کیا، غور کیا، فکر کی، سینسر کیا، اسکریننگ کی، حدیثوں کو چھانٹنا شروع کیا. پھر چھانٹ کر 10 لاکھ حدیثوں کو 10,000 پر لائے. پھر جب 10,000 حدیثیں ہو گئیں، اکٹھا ہو گئیں، تو ان ہر حدیث پر استخارے کی نماز پڑھنا شروع کی. یہ تاریخ جنہوں نے لکھی ہے، ان کی لائف ہسٹری پڑھی ہے، وہ جانتے ہیں یہ بات. جو استخارے حدیثوں پر استخارے کی نماز پڑھنا شروع کی. 2 رکعت نماز استخارہ پڑھتے، استخارہ آ جاتا حدیث کتاب میں شامل کر دیتے، نہ آتا تو نکال دیتے. اتنی احتیاط. یعنی استخارہ ہمارا، پڑھتے تھے بخاری، استخارہ صرف ہم شیعوں کی میراث ہے. استخارہ چاہے تسبیح کا ہو چاہے قرآن کا ہو، استخارہ صرف ہم شیعوں کی میراث ہے، باقی کسی کی میراث نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں قیاس ہے وہاں استخارہ نہیں ہے. استخارہ تو یہ ہے یا تو ہاں یا نہ. صلوات بھیجیں. بہرحال تو جس حدیث پر استخارہ آ جاتا اسے شامل کتاب کر دیتے. اس طرح 10,000 حدیثوں میں استخارہ کر کے 4,000 اور کم کر دی. چلے 10 لاکھ سے تھے، آ گئے 6,000 پر. 6,000 حدیثوں میں دنیا بھر کے لوگوں کے فضائل بیان کیے گئے. 6,000 حدیثوں میں جب مولا علی کے لیے استخارہ کیا اسماعیل بخاری نے کہ مولا علی کی شان میں پیغمبر اسلام نے کتنی حدیثیں بیان فرمائی ہیں، تو کتنے پر استخارہ آیا آپ کو پتا ہے؟ صرف 3 پر استخارہ آیا. یعنی استخارے کے مطابق اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی کی شان میں صرف 3 حدیثیں ہیں. استخارے کا مطلب تو یہی نہ ہے پتہ نہیں کون سے اللہ سے پوچھا تھا. اس لیے کہ اللہ نے تو علی کی شان میں اپنے قرآن میں 576 آیتیں بھیجی ہیں. بہرحال تو پوری ہی صحیح. بخاری میں 3 جو حدیثیں ہیں نا جو علی کی شان میں، صرف جو 3 حدیثیں، پہلی حدیث ہے یا علی انت منی و انا منکا. بخاری میں یا علی، علی نہیں، یا علی انت منی و انا منکا. یا علی میں تجھ سے ہوں تم مجھ سے ہے، میں تجھ جیسا تم مجھ جیسا، میں تجھ جیسا تم مجھ جیسا. اسی بات پر ہمیں رونا آتا ہے کہ جس علی کو پیغمبر نے خود اپنی زبان سے کہا اور بخاری میں لکھا یا علی میں تجھ جیسا تم مجھ جیسا، یہ علی کے علی ہونے کی دلیل ہے. پیغمبر نے 70,000 مرتبہ کہا میں علی جیسا، علی مجھ جیسا، مگر یہ علی کے خون کی شرافت ہے. علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی جیسا. اسی لیے علی کو علی مانتا ہوں. میرا علی تو وہ ہے جو زندگی کے ہر رخ سے علی ہے. علی کے معنی بڑا، علی کے معنی عظیم، علی کے معنی بلند، علی کے معنی بلند، علی کے معنی اولا، علی کے معنی مولا، علی کے معنی برتر، علی کے معنی افضل. لغت ختم ہو جائے گی، علی کے معنی کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. مختصر یہ سمجھ لیں کہ علی وہ ہے جو زندگی کے ہر رخ سے علی ہے. یعنی صرف علی کا نام ہی علی نہیں ہے، علی کا نام ہی علی نہیں ہے، علی کا کام بھی علی ہے، علی کا پیغام بھی علی ہے. ساری کائنات آدم میں پہلا انسان ہے جس کا نام بھی علی، علی کا کام بھی علی، علی کا پیغام بھی علی، علی کا خاندان بھی علی، علی کا قبلہ بھی علی، علی کا حسب بھی علی، علی کا نسب بھی علی، علی کا آدم بھی علی، علی کا
کا وجود بھی علی، علی کا نور بھی علی، علی کا ظہور بھی علی، علی کی جائے ولادت بھی علی، علی کا مدفن بھی علی، علی کا بچپن بھی علی، علی کا لڑکپن بھی علی، علی کی جوانی بھی علی، علی کی دعا بھی علی، علی کا قیام بھی علی، علی کا قنوت بھی علی، علی کا سجدہ بھی علی، علی کی نماز بھی علی، علی کی رکوع بھی علی، علی کی صلح بھی علی، علی کی جنگ بھی علی، علی کی ضرب بھی علی، علی کی ضربت بھی علی، علی کی طاقت بھی علی، علی کی قوت بھی علی، علی کا پنجہ بھی علی، علی کا بازو بھی علی، علی کی تیر بھی علی، علی کا حملہ بھی علی، علی کا علم بھی علی، علی کی نیابت بھی علی، علی کی سیادت بھی علی، علی کی طہارت بھی علی، علی کی شجاعت بھی علی، علی کی صورت بھی علی، علی کی سیرت بھی علی، علی کی رفتار بھی علی، علی کی گفتار بھی علی، علی کا خطاب بھی علی، علی کا بستر بھی علی، علی کا بوریا بھی علی، علی کا ممبر بھی علی، علی کے محراب بھی علی، علی کا جاگنا بھی علی، علی کا سونا بھی علی، علی کی کروٹ بھی علی، علی کا تماچا بھی علی، علی کی عطا بھی علی، علی کی سخا بھی علی، علی کا اسماعیل بھی علی، علی کا ابراہیم بھی علی، علی کا عبد مناف بھی علی، علی کا ہاشم بھی علی، علی کا عبد المطلب بھی علی، علی کا ابو طالب بھی علی، علی کی آمنہ بھی علی، علی کی بنت اسد بھی علی، علی کی خدیجہ الکبریٰ بھی علی، علی کا روزہ بھی علی، علی کا حج بھی علی، علی کی زکات بھی علی، علی کا جہاد بھی علی، علی کی قوت فیصلہ بھی علی، علی کا مرتبہ بھی علی، علی کی عزت بھی علی، علی کی سلطنت بھی علی، علی کی سیاست بھی علی، علی کی دعا بھی علی، علی کے بچے بھی علی، علی کی زوجہ بھی علی، علی کا کلمہ بھی علی، علی کی اذان بھی علی. ساری کائنات میں میرا علی وہ ہے جس کا کلمہ بھی علی، جس کی اذان بھی علی، علی کا نبی بھی علی، علی کا خدا بھی علی. اسی لیے علی کو علی مانتا ہوں کہ جو علی زندگی کے ہر رخ سے علی تھا. اسے نبی نے تو کہا کہ تم مجھ جیسا، مگر علی نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی مجھ جیسا. علی نے ہمیشہ کہا میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. اسی لیے تو یہ مولوی مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آتا جس نے آج تک آئینہ ہی نہیں دیکھا، بغیر آئینہ دیکھے وہ یہ کہہ دیتا ہے نبی ہم جیسا، ہم نبی جیسے. یہ مولوی نبی کو اپنے جیسا سمجھنے والا یہ کبھی آئینہ دیکھتا ہی نہیں ہے. آئینہ دیکھے بغیر ہی کہہ دیتے ہیں، چونکہ نہیں دیکھا نا آئینہ، اپنی صورت ہی نہیں دیکھی، اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ نبی ہم جیسا. اپنی صورت نہیں دیکھ سکتے، مجبوری ہے. اس لیے کہ اگر آئینہ دیکھیں گے تو آئینے میں نظر آئے گی اپنی شبیہ، اور شبیہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے شبیہ دیکھنے سے؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. بھائی آئینے میں جو عکس نظر آتا ہے نا وہ خود تو نہیں ہوتا ہے، آدمی کی شبیہ ہوتی ہے نا آئینے میں، تو شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح نہیں ہو گیا، پتنگ کی ڈور ہو گئی، جہاں پینچ لڑا کٹ گئی. بڑا عجیب فلسفہ ہے. آئینہ دیکھے بغیر مولانا فرما دیتے ہیں نبی ہم جیسا. جو علی واقعی زندگی میں نبی جیسا تھا وہ اس نے کبھی نہیں کہا. بس اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے نبی کا غلام کہا. اور یہ نبی کو اپنے جیسا کہا کیوں؟ اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ نبی ہم جیسا کیوں؟ یہ عقیدہ چلایا کیوں؟ نبی کو اگر اپنے سے بڑا مان لیں گے تو اس میں نقصان کیا ہے؟ نقصان ہے، بڑا نقصان ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نبی کے بعد کرنی تھی حکومتیں. عوام کے گھراؤ اور بغاوت کا خطرہ تھا کہ تخت پر تو بیٹھ گئے ہیں، اگر عوام نے یہ پوچھ لیا کہ کس حیثیت پر آپ تخت پر نبی کے نیابت کرنے بیٹھے ہیں، اب یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہم نبی جیسے، یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا ہم نبی جیسے. اس لیے فوراً بلایا حدیث تیار کرنے والوں کو اور ان سے کہا کہ نکالو کوئی گنجائش، ہم تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے، بھائی نبی کو اپنے جیسا بنا لو. یہ ہے فلسفہ. ہم تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے مگر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نبی ہم جیسا. لیکن وہ علی جو زندگی کے ہر رخ سے علی تھا اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا، بلکہ اپنے آپ کو نبی کا غلام کہا، غلام ہونے کا اقرار کیا. بس کربلا کا فلسفہ یہی ہے. کربلا اقرار کی منزل ہے، کربلا اقرار کی منزل ہے، کربلا شہادت کی منزل ہے. اگر آج بھی اگر کلمہ پڑھنے والے رسول کے اطاعت گزار بن جائیں تو پھر دنیا کی کسی طاقت کی اطاعت کرنے پر مجبور نہیں ہوں گے. دنیا بھر کی غلامی جو آج کر رہا ہے نا مسلمان، کہ 40 سے زیادہ اسلامی مملکتیں کسی نہ کسی کی غلام ہیں، کسی نہ کسی کے غلام ہیں، اور اس حد تک غلام ہیں کہ جس کے غلام ہیں اگر ان کی طرف سے کوئی ظلم بھی ہو جائے تو شکوہ نہیں کر سکتے ہیں. تم محمد کے غلام بن جاؤ جہاں سے ظلم کی توقع بھی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ تو ساری غلامیوں کی طاقتیں تبدیل ہو جائیں گی، نظریے بدل جائیں گے. یہ قدم قدم پر جو آپ کو غلامی کے آثار نظر آ رہے ہیں،
ذہنی غلامی، فکری غلامی، سیاسی غلامی، معاشی غلامی، علمی غلامی، فکر لے رہے ہیں غیروں سے، علم لے رہے ہیں غیروں سے، سیاسی فلسفہ لے رہے ہیں غیروں سے، اسلام لے رہے ہیں غیروں سے، نظریات لے رہے ہیں غیروں سے، افکار لے رہے ہیں غیروں سے، معیشت لے رہے ہیں غیروں سے، امداد لے رہے ہیں غیروں سے، سب کچھ لے رہے ہیں غیروں سے۔ اور جو رحمت للعالمین بن کر آیا تھا، جس کے دست مبارک میں کائنات کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، کائنات کا ہر خزانہ جس کی ٹھوکر سے ابلتا ہے، عرب کے بدو جس کی جوتیوں کے صدقے میں سرمایہ دار بنے بیٹھے ہیں، آج بھی 1400 برس بعد بھی اس سے کوئی نہیں مانتا، اس کے قریب جانے سے منع کرتے ہیں۔ تو میں کہتا چلوں اس کے جانے سے یہ اطاعت ہے نا، یاد رکھو اطاعت بھی نسلوں میں آتی ہے اور بغاوت بھی نسلوں میں آتی ہے۔ جہاں نسلوں میں اور خون کے ذرات میں اطاعت رسول کے اثرات موجود ہیں نا، وہاں اگر ہم مکہ مدینے نہ بھی جائیں تو نام محمد پر دل جھک جاتا ہے۔ ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھ کر بھی ہم تذکر میں روضہ رسول کو چوم لیتے ہیں۔ نسلوں میں اطاعت آ رہی ہے اور جہاں نسلوں میں بغاوت آ رہی ہے، وہاں رسالت کے پہلو میں بھی رہ کر بھی، وہاں نبوت کے نزدیک رہ کر بھی روضہ رسول پر جانے کی توفیق میسر نہیں آتی۔ خدا نیتوں کو دیکھ کر اقدامات کو سلب کر لیتا ہے، توفیقات کو سلب کر لیتا ہے۔ آج عاشور کا دن ہے، جو 10 دن سے مہمان تھا، اب اس کے جانے کا وقت قریب ہے۔ اللہ جانے ہم میں سے کون اگلے سال زندہ رہے گا، کون نہیں رہے گا۔ اللہ جانے ہم میں سے کون اگلے سال زندہ رہے گا، کون نہیں رہے گا۔ مالک تو جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، لہٰذا اے کریم تجھے حسین کی قربانیوں کا واسطہ اگر معبود ہمیں زندہ رکھنا تو حسین کا ماتم دار اور پالنے والے ہم میں سے اگر کسی کو موت دینا تو اتنی اجازت دے دینا کہ جب اگلے سال محرم کا چاند نکلے اور مجلسیں ہوں تو ہماری روحوں کو اجازت ہو مجلسوں میں آ کر حسین کا ماتم کر سکیں۔ پالنے والے ان گودیوں کو سلامت رکھ جو تیرے مظلوم بندے حسین میں ماتم میں 4 چاند لگا رہے ہیں۔ اے میرے مالک ان گودیوں کو آباد رکھ جن گودیوں میں تیرے حسین کے ماتمدار پل رہے ہیں، ان گھروں کو باقی رکھ جن گھروں پر سے حسین پر رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ دردناک واقعہ کربلا ہے۔ حسین تو ساری خیریت کربلا میں بتا گئے۔ عزادارو جہاد تو کربلا میں ہوتا ہے، جہاد کرنے کے لیے عباس کے بازوؤں کا قلم ہوتا ہے، اکبر کے جوان سینے کی روشنائی ہوتی ہے، زینب کی چادر سے ورق بنایا جاتا ہے۔ فطرت سے عاشور حسین لکھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ نقش الا اللہ برسہران نبی سطر عنوان نجات نبی۔ حسین تو سارا جہاد کا کلام کر گئے۔ عزیزان محترم، ان اسلام کے نامہ نہاد ٹھیکیداروں نے تو یہ چاہا تھا کہ کعبہ بھی کعبہ نہ رہے۔ یہ تو بصیرت حسین ہے جس نے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے ہر کعبے کی حرمت کو بچا لیا، ورنہ حسین اگر حج کرنے پر اصرار کرتے نا تو فرزند رسول کا خون کعبے میں بہتا اور حاجی بہاتے، قیامت تک کے لیے یہ لفظ حاجی گالی بن جاتا۔ سلام کیا کریں گے حاجی حسین کی بصیرت کو جس نے اس لفظ کو عزت عطا کر دی، اس لفظ کو حرمت عطا کر دی، حج کو عمرے سے تبدیل کر کے چلے گئے۔ میرے نانا کے دین تو سلامت رہ، اے خدا کے گھر میرے باپ کی جائے پیدائش تیری عزت سلامت رہے۔ ہم جنگل میں جا رہے ہیں، ہم جنگل کو کربلائے معلیٰ بنائیں گے۔ ہمارے پاس اتنے پھول ہیں، ایسے پھول ہیں، ایسی بہار آئے گی، ایسی بہار آئے گی، اس کے بعد اس بہار پر کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ ننھی سی کلی بھی لے کر جا رہے ہیں، جو جوان پھول بھی لے کر جا رہے ہیں۔ کربلا میں 2 محرم کو حسین آ گئے، آج 9 محرم ہے۔ آج رونے کے لیے عزادارو اتنا کافی ہے کہ آپ کا مولا چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ آج مجلس عاشور ہے، آج تمام رات جاگنے کی رات ہے، آج عزا خانے کھلے رہیں گے، آج کسی امام بارگاہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ آج سارے مومنین اور سارے مومنات سر پر رہنا، باب رہنا، ہر عزا خانے میں ہائے حسین ہائے حسین کی صدائیں بلند کریں گے۔ آج بڑی قیامت کی رات ہے، آج کوئی عزا خانہ اس لیے بند نہیں ہوتا۔ اللہ جانے رات کے کس حصے میں حسین کی ماں آ جائے، فاطمہ زہرا پرسا لینے آ جائیں۔ عزادارو آج سے لے کر کربلا کل تک شام غریبہ تک کوئی ملے سلام نہ کرنا، آپس میں سلام نہ کرنا۔ جب بھی مومن آپس میں ملے کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کربلا والوں پر کل تک مسلسل سلام
भेजो। अज़ादारों, आज की रात अपने बालों में कंघी न करना। जज़ाकल्लाह। उजड़ गई बतूल की बेटियां, बच गया अक़ीदा। अज़ादारों, बच गई नबी की नबूवत करबला में, उजड़ गई ज़ैनब उम्मे कुलसूम करबला में। एक रात का मेहमान आका, एक रात का मेहमान मौला। अज़ादारों, आज यहाँ कितनी रौनक है, मगर कल से अज़ा खाने वीरान होंगे। यहाँ न फर्श होगा, न कोई रोशनी होगी, आवाज़ आ रही होगी, अहले बैत के ख़याम जल गए, बतूल की बेटियां बेपर्दा हो गई। और 10 मुहर्रम को सुबह से शाम तक बतूल के घर से 72 जनाजे निकल गए। कैसे कैसे जनाजे निकले। 64 बरस का जनाजा बतूल के घर से, 40 बरस का जनाजा फातिमा के घर से, 32 बरस का जनाजा फातिमा के घर से, 18 बरस का कड़ियल जवान लाशा फातिमा के घर से। अज़ादारों, क़यामत आ गई जब फातिमा के घर से एक 6 महीने का जनाजा गले पर तीर खाकर निकला। 72 जनाजे निकल गए, उजड़ गया घर बतूल का। सबसे आखिर में हुसैन आए। ज़ैनब सलाम, उम्मे कुलसूम सलाम, रुक़ैया सकीना सलाम। खुदा हाफ़िज़। आहिस्ता से फिज़्ज़ा को बुलाया। अम्मा फिज़्ज़ा, जी शहज़ादे, अम्मा फिज़्ज़ा मेरा पुराना संदूक उठा लाओ, उसमें हमारा बोसीदा लिबास है। अम्मा फिज़्ज़ा, ख्याल रखना ज़ैनब को खबर न हो, उस लिबास की ज़ैनब को खबर न हो। फिज़्ज़ा आहिस्ता आहिस्ता गई, हुसैन के तबरुकात के संदूक को खोला, एक बोसीदा लिबास निकाल कर चादर में छुपा कर ले जा रही थी कि ज़ैनब ने आवाज़ दी, अरे फिज़्ज़ा क्या ले जा रही है? फिज़्ज़ा से जवाब नहीं दिया गया तो ज़ैनब कहती है, अरे क्यों नहीं कहती, अरे मेरे भाई का कफन लेकर जा रही है। सबको रुखसत किया, हुसैन चले, दरे खैमा पर आए, दाईं जानिब देखा, बाईं जानिब देखा, हुसैन को जब कोई सवार करने वाला नजर नहीं आया। एक मर्तबा ज़ैनब की आवाज़ आई, भैया मुझे इजाज़त है, मैं खैमे से बाहर आकर तुम्हारी रिकाब ज़ैनब, खैमे में वापस जाओ, मेरी जिंदगी में नहीं। अल्लाह जाने फातिमा का लाल कैसे सवार हुआ। अज़ादारों, अभी चंद कदम चले थे कि हुसैन का जुलजना रुक गया। हुसैन कहते हैं, शायद तू भी थक गया, मेरे घोड़े शायद तू भी थक गया है। हुसैन कहते हैं, बस आखिरी सवारी है, मुझे नशेब तक पहुंचा दे, उसके बाद तू भी आज़ाद होगा। अज़ादारों, घोड़े ने अपने पैरों की तरफ इशारा किया, हुसैन ने कदमों की तरफ देखा, सकीना घोड़े के कदमों से लिपटी हुई कह रही है, ए घोड़े मेरे बाबा को ना ले जा। हुसैन घोड़े से उतरे, सकीना को घोड़े के कदमों से उठाया, अपने सीने पर बिठाया। हुसैन बैठ गए करबला के तपती हुई जमीन पर, बालों में उंगलियां फेर कर कहते हैं, मेरी लाल, मैंने तुमसे कहा था ना बाबा, बाबा मेरा दिल नहीं माना, मैंने सोचा आप भी जा रहे हैं, कि मुझे सीने पर कौन सुलाएगा, फिर ये सीना नसीब होगा या नहीं। फातिमा का लाल जलती हुई जमीन पर लेट गया। सकीना मेरे सीने से लग जा। सकीना को सीने से लगाया, पेशानी पर बोसा दिया, कहा सकीना आज के बाद सीने पर सोने की जिद न करना। सकीना तेरा भाई सैयदे सज्जाद मजबूर होगा, उसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गर्दन में तौब होगा। सकीना को खुदा हाफिज कहा, रुखसत हुए, मैदान में पहुंचे, इमाम ने जलालत इमामत दिखाया, फौजें भागनी शुरू हुई, लश्कर पर लड़ना शुरू हुए, सफे उलटने लगी। अज़ादारों, जब यजीद के फौजी कूफे के दरवाजे से टकराते थे और लश्करी भागते थे तो फौजी को हुसैन घोड़ा रोक कर कहते थे, अब्बास अब्बास, अरे 3 दिन के प्यासे की जंग देख, अरे अब्बास तुझे बड़ा नाज था ना अपने भाई पर। कभी मुड़कर कहते हैं अली अकबर, बूढ़े बाप की जंग देख, कभी कहते हैं मेरे शेरों कहाँ हो तुम, अरे देखो हुसैन कैसे जंग कर रहा है, मुझे दाद नहीं देते, कोई आवाज नहीं आती। कभी कभी खैमे से आवाज आती, एक मरतबा आए बहन की आवाज आती, मरहबा मरहबा मेरे प्यासे भाई। एक मरतबा आवाज़ कुदरत आई, ऐ नफ्से मुतमइन्ना लौटा अपने रब की तरफ। हुसैन में राजी हो गया, आवाज सुनी, जुल्फ़िकार को नियाम में रखा, घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी। यजीद के 3000 कमानों से तीर निकले, मुझे नहीं पता कितने तीर थे हुसैन के जिस्म पर। मेरे इमाम फरमाते हैं, सलाम हो उस जिस्म नामदार पर जो वक्त शहादत न ज़मीन पर था न ज़मीन पर बल्कि तीरों पर मुअल्लक़ हो गया था। कितने तीर थे हुसैन के जिस्म में, मैं पूछूंगा मौला, जब इतने तीर थे आपके जिस्म में तो जमीन पर कैसे आए, जमीन पर सजदा कैसे किया, मौला करबला की तपती हुई जमीन पर पेशानी कैसे टेकी। इमाम का जवाब आएगा, अरे तीरों के आसमान से जब जमीन की तरफ झुक के देखा, मेरी वफात में ज़हरा झोली फैलाए बैठी है। हुसैन आजा हुसैन, मैंने तेरे मक्तल की जगह
اپنے بالوں سے صاف کر دی ہے. ماں کی گود میں آنے کے لیے حسین تیروں پر پلٹے, ماں کی گود میں آنے کے لیے حسین تیروں پر تڑپے. بائیں پہلو کے تیر دائیں طرف سے نکل گئے, بائیں پہلو کے تیر دائیں طرف سے نکل گئے, دائیں پہلو کے تیر بائیں طرف سے نکل گئے. حسین ماں کی گود میں آئے, شبر خنجر لے کر چلا اور خنجر چلانا چاہتا ہے. ایک مرتبہ سکینہ سے برداشت نہیں ہوا, سکینہ زینب کے پاس پہنچی, کہتی ہے کہ اماں میں جانتی ہوں میرا بابا بچے گا نہیں, میں جانتی ہوں میرا بابا بچے گا نہیں, اجازت ہو تو ایک مرتبہ جا کر شبر سے کہہ دوں. زینب نے اجازت دی. سکینہ نے ننھی سی چادر اوڑھی, کیلے سے اتری. کیا منظر کیا ہے, ادھر سکینہ پیٹھ میں 5000 گھوڑے, نشیب میں نانا میں بابا. سکینہ دوڑی دوڑی آئی, گھوڑوں کے قصیب پہنچی, گھوڑوں کے سواروں کو دیکھا, گھوڑوں کے سوموں پر جھک کر سکینہ کہتی ہے سواروں تمہیں پتا ہے میں حسین کی بیٹی ہوں, مجھے راستہ دو. سواروں نے راستہ نہیں دیا. ادھر شبر نے حسین کے گلے پر خنجر چلایا, حسین کا گلا نہیں کٹتا ہے. دوستو راوی کہتا ہے خنجر خود تھا, 13 ضربوں سے حسین کا گلا کٹا, مگر شبر نے انکار کیا ہے. شبر سے جب بھی کسی نے پوچھا تیرا خنجر خود کیوں تھا, تیز خنجر سے حسین کو ذبح کر لیتا. شبر کہتا ہے میرا خنجر خود نہیں تھا,